تھا. اب قمبر کے لیے یہی آسانی تھی کہ ہر سامان اونٹ پہ رکھ دو، تو جو راستے کا سفر کا کھانا تھا، دسترخوان تھا، صندوق تھا، سبھی اس پہ قمبر نے لاد دیا اور اکڑے ہوئے چل رہے ہیں کہ آج مولا کے پاس کتنی دولت ہے. تو سارے اونٹ ایک قطار میں بندھے ہوئے ہیں، ایک کی مہار دوسرے کی مہار، اور وہ اندھا سائل اندھا بن کے بیٹھا تھا. اور اس نے کہا ایک روٹی، بس ایک روٹی کا سوال کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی نے 70 اونٹ جو اسے دے دیے، تو علی کی نظر میں ایک سائل کی ایک روٹی کے سوال کے برابر 70 اونٹوں کی دولت ہے. دنیا کے ہر ملک کا مسئلہ جو ہے وہ بھوک ہے، چاہے وہ کتنے ہی امیر ملک ہوں، لیکن عوام روٹی ہی مانگتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ ہے روٹی کپڑا مکان. علی نے بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رہیں اور کوئی روٹی کا سوال کرے. اس فلسفے کو علی نے پامال کیا کہ سوال نہ آئے تمہارے پاس، اسے کہتے ہیں حاکم. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی علی نے بتایا اگر میں روئے زمین کا حاکم ہو جاؤں تو کہیں سے یہ سوال نہیں آئے گا میں بھوکا ہوں ایک روٹی. تو علی کی ہر فضیلت میں وہ فلسفے ہیں کہ چاہے آپ حکومت میں رکھیں اسے، چاہے آپ انتظامیہ میں رکھیں، کہیں بھی لے جائیں مثالیں علی سے مل جاتی ہیں. اور علی نے کہا قمبر دے دو اس کو. تو ظاہر ہے کہ قمبر کے لیے مسائل تھے، ایک ہی تو غلام تھا. اس نے کہا روٹی تو دسترخوان میں ہے. مولا نے کہا دسترخوان دے دو. کہا دسترخوان تو صندوق میں ہے. کہا صندوق دے دو. کہا صندوق تو اونٹ پر ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ تو قطار میں. کہا پوری قطار دے دو. اب حکم علی ہے. اس نے مہار رسی جو ہے وہ اندھے کے ہاتھ میں پکڑا لی اور خود بھاگ کے کافی دور بھاگ کے نکل گیا، دوڑتا ہوا نکل گیا. تو ادھر تو فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب ہے علی کا غلام، میں نے روٹی مانگی اس نے میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا دیا. تو دیکھیے سائل کو بھی معلوم ہے کہ علی کی نظر میں دولت جو ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہے. تو سائل کو دولت نہیں چاہیے تھی، اسے روٹی چاہیے تھی. بھوکے کے لیے روٹی قیمتی ہے، دولت نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرغ جو تھا وہ بہت بھوکا تھا، تو وہ کوڑے خانے میں جا کے، جیسے کہ مرغ اور مرغی کی عادت ہوتی، پنجے سے کھودتے ہیں، کھانا تلاش کرتے ہیں. تو وہ کھودنے لگا کوڑے کو تو ایک سچا موتی نکل آیا. تو اس نے چوچ میں اٹھا کے کہا پروردگار میں بھوکا تھا، مجھے کھانا چاہیے، میں سچا موتی کیا کروں گا. ایک پرندے کی نظر میں بھی دولت نہیں، روٹی اصل چیز ہے، رزق. رزق اب کوئی کہے کہ صاحب مولا علی نے دے دیا، اب قرآن پڑھ لیجئے. اور پڑھنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ابھی پڑھ لیجئے جا کے. آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پر فریم لگا ہوا ہے، توغرے لکھا ہے خیر الرازقین. تو کبھی کسی دکاندار سے کسی کے گھر میں توغرا لگا ہو تو پوچھے گا رازق واحد کو کہتے ہیں، رازقین بہت سے رازق ہوتے ہیں. معنی بتا دیں دنیا والے جو کہتے ہیں کہ علی کو اگر ہم رازق کہہ دیں تو شرک ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جتنے لوگ رزق دے رہے ہیں ان میں کا خیر میں ہوں، اور خیر علی کا نام ہے، حی علی خیر العمل.
وہ کون ہیں وہ اتنے بہت سے رازق کون لوگ ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ کہاں رہتے ہیں؟ تو اگر ہم علی سے سوال کر لیں رزق کا تو آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے مانگو، علی سے نہ مانگو۔ تو رازقین جو ہیں، کہتے ہیں اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان رازقین میں سے جس سے چاہے مانگو، جن سے چاہے مانگو۔ اور کتنے رازقین ہیں دنیا میں جو دے رہے ہیں؟ تو ہمیں کوئی بتائے کہ جو لوگ اپنے آفسوں سے تنخواہ لیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ سے لیتے ہیں؟ آپ جہاں جائیے، کسی بینک میں جائیے، جو آپ کو نوٹ گن کے دے رہا ہے وہ کون ہے؟ رازق ہے۔ اسٹیٹ بینک جو خزانہ ملک کو چلانے کے لیے دے رہا ہے اسی سے تو تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا پاکستان میں جو گورنر ہے وہ سب سے بڑا رازق ہوا، اس لیے کہ رازقین ہیں۔ لیکن نہیں، جو اللہ کی طرف لے جائے، جو توحید کی دلیل بن جائے۔ کسی بینک کا گورنر توحید کی دلیل نہیں بن رہا، ہاں اگر علی روٹی دے تو توحید کی دلیل بن رہے ہیں، توحید کی دلیل بن رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے جس میں آپ غیر معصوم کے ہاتھ سے لے رہے ہیں، اور جب معصوم دے تو اللہ کہتا ہے دینے کے ہاتھ ہزاروں ہیں، ہمیں کیا پتا ہم کس ہاتھ سے دیتے ہیں، تو کم از کم یہ تو طے ہے کہ 14 اور 14 28 ہاتھ ہیں جو دے۔ تو اگر ہم لے رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیا اعتراض ہے جب اللہ کہتا ہے احسن الخالقین، خلق کرنے والوں کا احسن میں ہوں، خلق کرنے والوں کا احسن میں ہوں۔ احسن کے معنی ہے حسن، حسن کے معنی ہے بہترین، یعنی حسن والا، جس کے کاموں میں بھی حسن ہو اور چہرہ بھی حسین ہو۔ تو یہ حسن ہی کہہ سکتے تھے علی کا بیٹا منبر پہ بیٹھ کر جب معاویہ کا سلونامہ ہو گیا تو جو خطبہ دیا اس کو یہاں سے شروع کیا، اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان بناؤں، آسمان کو زمین بناؤں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بناؤں، عورت کو مرد بناؤں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق۔ اس لیے ان کے فضائل پڑھنا ضروری ہے کہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ ایک باغ ہے اور درخت کے نیچے امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، پہلو میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے اور عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ سامنے سے ایک قصائی ایک گائے کو لے کے گزرا، اب وہ جا رہا ہے گائے کو حلال کرنے کے لیے۔ امام حسن کی نظر گئی کہ دیکھو یہ قصائی اس گائے کو لے جا رہا ہے، اس گائے کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ بچہ سفید رنگ کا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر ایک کالا کالا ٹیکا ہے، اور اس کی جو دم ہے وہ ہے سفید لیکن آخر میں سیاہی ہے، تھوڑا سا حصہ دم کا اس کا سیاہ ہے۔ اب عبداللہ ابن زبیر بھی سن رہا ہے، عبداللہ ابن عباس بھی سن رہے ہیں، اور امام حسن گفتگو میں منہمک ہو گئے۔ چپکے سے پیچھے سے عبداللہ ابن عباس اٹھے اور اٹھ کے باغ سے نکل گئے۔ امام حسن باتیں کر رہے تھے، وہ باہر گئے اور قصائی کے پیچھے پیچھے چلے جہاں وہ گائے لے کے جا رہا ہے، اور ایک جگہ پہنچ کر قصائی نے گائے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ جب اسے ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے ایک بچہ نکلا۔ جب بچہ نکلا تو سارا مجمع لگ گیا، لوگ دیکھنے لگے کہ بچہ تو زندہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس قریب گئے کہ بچے کو غور سے دیکھیں، اب جو دیکھا تو اس کی پیشانی پر کالا ٹیکا اور دم تھوڑی سی سیاہ، حالانکہ بچہ پورا سفید رنگ کا تھا۔ دیکھ کے جلدی سے آئے اور چپکے سے آگے پھر امام حسن کے پیچھے بیٹھ گئے۔ امام مڑے نہیں کہ چوری کھل جائے گی، بغیر
حضور نے کہا کیوں عبداللہ ابن عباس یقین ہو گیا؟ تو خوشی اس بات کی ہوئی تقریر کو ختم کرتے ہوئے کہ چونکہ وقت بھی کم ہے اور ذاکرین بھی ماشاءاللہ ہیں ابھی دونوں وسیم صاحب ہیں، وسیم بلوچ صاحب بھی اور قاضی وسیم صاحب بھی، اور ظاہر ہے کہ چمکتی ہوئی شے وسیم ہے تو یہاں کتنی روشنی پھیل جائے گی آپ دیکھیں، نام تو بلیک ہے لیکن یہ خوشی ہوئی کہ بلیک جگہ پر اتنا نور ہے مولا علی کا۔ تو پتہ چلا علی والے کا کام ہے اندھیروں میں روشنیاں پھیلانا۔ اور روشنی ذکر علی سے پھیلتی ہے۔ بات یہ ہے دیکھیے علی والے نہ یہ کہتے ہیں کہ تم نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ، آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ ملتان میں سادات گردیزی ماشاءاللہ بڑے بانیان مجلس ہیں، تو ان کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں جناب خورشید عباس گردیزی صاحب، تو وہ کافی مجھ سے مجمع جب بیٹھا ہوتا ہے تو سوالات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات ہے کہ بھئی کیا یہ علی کو خدا بنانے کا کیا چکر چلا ہے، علی اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہنے دیجئے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کبھی کہا نا کہ علی اللہ ممبر سے کہا ہو، لیکن جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے۔ کہنے لگے یہ اس میں شرک نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا دیکھیں شرک جب ہوگا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ، تو جب وہ یہ کہیں کہ جو اصل اللہ تھا اسے ہم نے مار ڈالا ہے، علی کو اللہ بنا لیا ہے۔ یہ تو کسی نے اعلان کیا نہیں کہ اللہ مر گیا، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی اللہ تو آلریڈی موجود رہے گا، وہ عقیدہ رہے گا، توحید رہے گی۔ اب اگر کوئی علی کو رب کہہ دے، خالق کہہ دے، عالم کہہ دے، تو عام آدمی کو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نام ہے عالم، وکیل، ستار، غفار، لیکن لوگوں کو بھی نام ہے، یہ غفار صاحب ہے، یہ ستار صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، جس نے امامہ پہنا۔ آپ نے کہا عالم ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، یہ خالق صاحب ہے شرک نہیں ہوتا، کالا کوٹ پہنا یہ وکیل صاحب ہے شرک نہیں ہوتا۔ پتہ چلا اللہ کے جتنے نام ہیں آپ سب استعمال کر رہے ہیں، اس میں سے ایک نام رب ہے، میں سے ایک نام رب ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ رب کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا مصر کا بادشاہ جو ہے اس کو بھی رب کہا گیا، بادشاہوں کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ رب کے معنی ہے مالک، اور اصل معنی لغت میں رب کے یہ ہیں کہ جو پرورش کرے۔ تو رب لفظ کی تعریف لغت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک درخت بو دیا اور روز آپ اس کو پانی دیتے ہیں اور درخت کو بڑھا رہے ہیں، آپ کے پانی دینے سے وہ درخت بڑا ہو رہا ہے، تو لغت میں یہ کہ آپ اس درخت کے رب ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ربیانی صغیرہ، تمہاری ماں تمہارے لیے رب ہے۔ تو ماں کو رب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب کیسے ہے۔ جب ماں کو رب کہا ہے اللہ نے قرآن میں، تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ علی رب ہیں، تو آپ اس کے معنی کیوں نہیں لیتے کہ علی نے کیسے اسلام کو پروان چڑھایا، اس درخت کو کیسے پانی دے کر۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ پانی ذوالفقار کا تھا۔